کرنل شیر شہید، کوئی عزیز بھٹی یا سرور شہید، کوئی راشد منہاس یا کوئی پولیس کا صفت غیور یا عابد علی شہید جب بارڈر پہ یا ملک کے اندر سیدھے پہ پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے اور اس کے گھر اس کی ماں کے سامنے جوان بیٹی کی لاش آتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں شہید کا یہ خون کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا شہید کا یہ خون یہ تقاضا کرتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ امریکنز اور پاکستان کے دشمنوں کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، یا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کو برملا کہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ؟ لگا دے ان کی بات، قوم ہے تیرے ساتھ، دشمن جو کہہ رہے بات ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو میرے بھائیو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ بڑے بھائی اور چیف گیسٹ قاسم سوری صاحب نے بھی بات کرنی ہے، ان کی بات آپ نے غور سے سننی ہے، میں پہ بیٹھ کے سنوں گا۔ آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال پہلے جب ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا، اگر یہ غور سے سنیں، یہ لڑکے جتنے کھڑے، یہ نوجوان جتنے ہیں بزرگ، اگر قائد اعظم کو یہ پتا ہوتا کہ ان کے 75 سال بعد ایسے حکمران آئیں گے کہ وہ پاکستانیوں کو انگریز کی بجائے اب امریکنوں کی غلامی میں دے دیں گے، تو کیا ان کی روح کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا شہیدوں کا خون یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کے ساتھ یہ سیاست نہیں، ریاست کی سیاسی جنگ ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اس پہ کھڑا ہونا ہے؟ کیونکہ اگر میں اپنے ملک کے فیصلے پاکستان میں نہیں کر سکتا تو کیا میں اپنے آپ کو پھر آزاد کہہ سکتا ہوں؟ کیا یہ پھر ایک آزاد مملکت ہے؟ کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، آخری بات، یہ راجہ صاحب ہیں، آپ کے منسٹر ہیں، آپ کے ایم پی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، یہ سلطان عامر کیانی آپ کے ایم این اے ہیں۔ دیکھیں اگلے الیکشن میں آپ کی مرضی، آپ نے ان کو ووٹ دینا نہیں دینا، لیکن آپ کے حلقے کے ایم پی اے کو اگر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی اور نکالے آپ کو قبول ہوگا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ میں 3 راتیں پہلے میاں شہباز شریف صاحب آپ کے حلقے لاہور میں جہاں سے آپ پاس ہوئے وہاں کھڑے ہو کے میں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب، یہ تو عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی بات تھی، اگر آپ کے خلاف بھی، کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، آپ کے خلاف بھی امریکہ سے مراسلہ آتا تو عمران خان علی محمد آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ آپ پاکستانی اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ آپس میں ہم جو بھی کریں، سیاست کریں، جو بھی ہم سیاسی مقابلہ کریں، لیکن غیر کے سامنے شہباز شریف صاحب آپ کو گرنے ہم نہیں دیتے، کیونکہ ہم میں غیرت ہے، کیونکہ ہم حلال کا کھاتے ہیں، کیونکہ ہماری قبر پاکستان میں ہے، کیونکہ ہمارے کاروبار پاکستان میں ہے، کیونکہ ہماری سیر کی جگہ پاکستان میں ہے، کیونکہ ہمارا علاج پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بینک کے اساس ہے پاکستان میں۔ میرے بھائیوں، کیا اور میری بہنوں، کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، میاں نواز شریف ہو، آپ ہو، میں ہوں، جو بھی ہو، کیا اس کے بدلنے کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے یا اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے؟ آپ بتاؤ، پاکستان کے فیصلے کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ اسلام آباد میں ہوں گے؟ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے؟ ڈکٹیشن قبول کرو گے؟ ڈکٹیشن قبول کرو گے؟ غلامی میں رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم غلام ہو؟ کیا میں غلام ہوں؟ اگر غلام نہیں ہو تو کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو؟ مضبوطی سے کھڑے ہو، دل سے کھڑے ہو، ایمان سے کھڑے ہو، تو پھر آواز سے آواز ملو، پاکستان کا مطلب کیا؟ آخر تک آواز ادھر سے آنی چاہیے۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ مزہ نہیں آ رہا. نوجوان کھڑے ہو جائیں, نوجوان کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اگر آواز نہیں ہے میں ساری رات نعرے لگواتا رہوں گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا اور ایکسیلیٹر دباؤ. یہ مودی کے اور جندال کے دوستوں کو پکانا ہے, یا جو ہمیں بیگرز اور جو ہمیں گداگر کہتے ہیں, امریکہ کے ہاتھ بیچتے ہیں, ہماری سلامتی کا سودا کرتے ہیں, ہماری عزت سے کھیلتے ہیں, ہماری غیرت سے کھیلتے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کون بچائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ. جب بھی نعرہ لگاؤ آخر میں انشاءاللہ بولو. کون بچائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد. اور شیر کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, چلیں آپ کی فرمائش پہ سنا دیتے ہیں. قاسم سوری صاحب کی اجازت ہو تو, کیونکہ سپیکر صاحب بیٹھے ہیں. سناؤں وہی یا کوئی اور؟ وہی والا یا کوئی اور؟ اچھا سنو, اس میں بڑا میسج ہے, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھو میری بات, تھوڑی سی خاموشی. آپ کی ڈیمانڈ ہے, خاموش نہیں ہوگے تو نہیں سناؤں گا. خاموش ہو جاؤ, نہیں سناؤں گا. خاموش ہو جاؤ. پختو کے بعد دبل ہوئے میں. اچھا پہلے پشتو میں, پہلے پشتو میں پختو کے تو بے آخر میں اردو. غنی خان بابا شیر دے, غنی خان بابا وہی کہ خزیشنے میں بقبر وے ولارے کو غلام مرو مرازے تکے پلارے کہ پخپلو وینو نوم لمبے دلے پما مپلی توئی دا جماعت غارے اوی کو فوج دا دشمن میں قطرے نکڑے مورے پکم مخبہ بیا پما پسی دجارے او یا بدا بیننگ ملک باغی ادن کام یا بکرم دا پختنو کسی وے جارے. ہو گیا؟ اجازت ہے؟ اچھا سناتا ہوں, لیکن اس سے پہلے پھر ایک بات بھی کروں گا. دیکھو دنیا میں جتنے سر آئے ہیں اس میں ایک سر بہت قیمتی تھا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کو بار بار چوما. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک, وہ بھی کٹ کے گرا. کیوں گرا؟ انکار کے لیے گرا, ظلم کے خلاف انکار کیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ انکار ہے ظلم کے خلاف, صہیونیوں کے خلاف, امریکہ کے خلاف. یہ وہ انکار ہے جو اس شعر میں ہے کہ کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں, کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. تو وہ فیض صاحب نے شاید کہا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں. خاموشی سے شہباز صاحب چلتے ہیں نا, خاموشی سے. وہ بلاول بھی بڑی خاموشی سے وائٹ ہاؤس میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص صدا ہے. اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکمی شہباز فقط اس کی سزا ہے. بہت شکریہ.